کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکہ، 20 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، ٹریک کے اطراف کھڑی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ دھماکے کے بعد سول اسپتال میں ایمرجنسی نافذ۔ مامور خصوصی داخلہ بابر یوسف زئی کا کہنا ہے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا گیا۔ پاکستان کی امن کے لیے کوششیں رنگ لے آئی، امریکہ اور ایران معاہدے کے قریب، اعلان جلد متوقع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا معاہدے کا باضابطہ اعلان جلد کیا جائے گا۔ ایران معاملے پر کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں سے بات چیت کی، مسلم ممالک کے رہنماؤں سے گفتگو مثبت رہی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی گفتگو کی، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، اماراتی صدر محمد بن زائد سے گفتگو کی، امیر قطر اور قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان سے بھی بات کی ہے، ترک صدر اور مصری صدر سے بھی گفتگو کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے فون پر اچھی گفتگو ہوئی۔ ایران معاہدے پر مذاکرات مکمل ہونے کے قریب ہیں، معاہدے کے آخری پہلو زیر بحث ہیں، معاہدے کے بعد آبنائے ہورمز کھول دی جائے گی۔ امریکی صدر کا ایران امریکہ ڈیل کی تفصیلات بتانے سے گریز۔ ڈیل ہوئی تو بھی آبنائے ہورمز ایران کے کنٹرول میں رہے گی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری کہتے ہیں آبنائے ہورمز کی نگرانی، راستوں کا تعین، آمد و رفت کے اوقات اور اجازت ناموں کا اجرا مکمل طور پر ایران کے اختیار میں ہوگا۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر مشتبہ شخص کی چیک پوسٹ پر فائرنگ، سیکرٹ سروس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور ہلاک ہو گیا، ایک راہگیر زخمی ہو گیا۔ واقعے میں قانون نافذ کرنے والا کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا۔ سیکرٹ سروس اور ایف بی آئی فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات میں مصروف۔ امریکی سیکیورٹی حکام کے مطابق ملزم کی شناخت 21 سالہ نیسر بیسٹ کے نام سے کی گئی ہے، ریاست میری لینڈ کا رہائشی تھا۔ ملزم ذہنی طور پر پریشان تھا، پہلے بھی سیکرٹ سروس اہلکاروں سے الجھ چکا تھا۔ فائرنگ 17 اسٹریٹ اور پینسلوینیا ایونیو کے قریب ہوئی۔ فائرنگ کے وقت صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ فائرنگ کے بعد وائٹ ہاؤس کو فوری طور پر لاک ڈاؤن کیا گیا، جو 1 گھنٹے کے بعد ختم کر دیا گیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز کے مطابق امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں نے مسودے کی منظوری دے دی۔ جے ڈی وینس، باقر غالباف، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر سمیت دیگر نے مسودے کی منظوری دی۔ معاہدے کے مسودے پر ہفتے کو ابتدائی اتفاق رائے ہو گیا تھا۔ امن معاہدے کا ابتدائی مسودہ دونوں ملکوں کی قیادت کو حتمی منظوری کے لیے بھجوا دیا گیا۔ ڈیل کے اعلان سے تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مجوزہ معاہدے تک 3 مراحل پر مشتمل ہوگا: جنگ کا خاتمہ، آبنائے ہورمز، بحران طے کرنا اور 30 روزہ فالو اپ مذاکرات بھی معاہدے کا حصہ ہوں گے۔ جن امور پر اختلافات ہیں ان میں ایران کے جوہری پروگرام، پابندیاں ہٹانا اور آبنائے ہورمز کھولنا شامل ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ثالثی میں کلیدی کردار، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اختلافات ختم کرنے میں اہم ترین کردار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا رہا۔ فیلڈ مارشل نے سب سے بڑے مصالحت کار کا کردار ادا کیا۔ معاہدے کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان رہنماؤں سے مسلسل ملاقاتیں کی۔ اخبار نے فیلڈ مارشل کا حالیہ دورہ ایران اعلیٰ سطح کی سفارتکاری کی۔ امریکہ ایران مستقل جنگ بندی کی امید، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا انتہائی نتیجہ خیز دورہ ایران۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر محمد باقر غالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقاتیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقاتوں میں امن و استحکام کے فروغ اور حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مشاورتی عمل کو تیز کرنے پر توجہ مرکوز رہی۔ ملاقاتیں مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئی، ثالثی عمل کو آگے بڑھانے میں مؤثر ثابت ہوئیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والے تفصیلی مذاکرات کے نتیجے میں حتمی مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی۔ ایرانی قیادت نے مذاکرات میں سہولت کاری اور علاقائی مسائل کے پرامن حل کے فروغ کے لیے پاکستان کے مخلصانہ اور تعمیری کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی قیادت سے ملاقاتیں پاکستان کی جاری کوششوں کا حصہ تھی۔ ثالثی کوششوں کا مقصد جنگ بندی کے بعد تناؤ میں کمی اور تعمیری روابط کے فروغ کو یقینی بنانا ہے۔ امریکہ اور ایران میں ہم آہنگی کی جانب بڑھنے لگے۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم اور وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایران اور امریکہ 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت کو حتمی شکل دینے کے قریب پہنچ گئے۔ مستقل جنگ بندی، امریکی ناکہ بندی کے خاتمے اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی اہم مطالبات ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل کے دورہ تہران کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان تجاویز کے مسلسل تبادلے کو ممکن بنانا تھا۔ لگتا ہے مذاکراتی عمل دونوں فریقوں کے موقف میں ہم آہنگی کی جانب سے بڑھ رہا ہے۔
مجوزہ معاہدہ پاکستانی ثالثی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا ایکس پر بیان، کہا محسن نقوی نے فون کر کے مذاکرات کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ امریکہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو مثبت پیش رفت ممکن ہے۔ امید ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی ثالثی کی کوششیں دیرپا امن کا باعث بنیں گی۔ پاکستانی معزز شخصیات کا مخلصانہ کوششوں پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امریکہ ایران مذاکرات پر خلیجی سفارتکاری میں تیزی، قطری وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی سلامتی اور ایران امریکہ مذاکرات پر مشاورت، قطر اور سعودی عرب کا ثالثی کوششوں کی حمایت پر زور، شیخ محمد بن عبد الرحمن کی اماراتی قومی سلامتی مشیر سے بھی گفتگو، قطری وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے بھی رابطہ کیا، شیخ محمد بن عبد الرحمن نے ترکی اور اردن کے وزراء خارجہ سے بھی گفتگو کی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری پاکستان کی قیادت میں ثالثی کوششوں پر تبادلہ خیال، خطے کے بحرانوں کو حل کرنے کے لیے پرامن مکالمہ انتہائی ضروری قرار۔ امریکی سینٹ میں کئی ریپبلکن ارکان کا جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت پر شدید رد عمل، صدر ٹرمپ کے قریبی اتحادی اور اسرائیل کے مضبوط حامی امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم کی ممکنہ معاہدے پر کڑی تنقید، کہا ایران کے ساتھ معاہدہ اسرائیل کے لیے بڑا سیکیورٹی چیلنج بن سکتا ہے، جنگ بندی معاہدہ ایران کو غالب طاقت بنا دے گا، ایران کی صلاحیت خطے میں مستقل دباؤ کا باعث بن سکتی ہے، ایران کا آبنائے ہرمز پر کنٹرول اور خلیجی ممالک کو نشانہ بنانے کی صلاحیت خطرناک ہے۔ ریپبلکن سینیٹر راجیو واکر نے مبینہ جنگ بندی معاہدے کو تباہ کن قرار دے دیا، آپریشن ایپک فیوری سے حاصل کی گئی کامیابیاں ضائع ہو جانے کی تصدیق کی۔ وزیر اعظم کا دورہ چین، ہانگیو میں یانگ صوبے کی پارٹی سیکرٹری سے ملاقات، وانگ پاو نے شہباز شریف کو خوش آمدید کہا، وزیر اعظم نے جیانگ صوبے کی شاندار ترقیاتی منصوبوں کو سراہا، صدر شی جن پنگ کی دوراندیش قیادت کی تعریف، وزیر اعظم نے کہا پاکستان جیانگ صوبے کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کو اہمیت دیتا ہے، ڈیجیٹل معیشت، ای کامرس، آئی ٹی، ٹیلی کمیونیکیشن، زراعت، توانائی اور دیگر شعبے شامل ہیں، صوبائی سطح پر تعاون پاک چین تعلقات کا ایک اہم ستون ہے۔ جیانگ اور پنجاب کے درمیان سسٹر پروونس تعلقات کے قیام کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط، مقصد تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، تعلیم، ثقافت، سیاحت اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ ہانگیو آمد پر چینی حکام کی جانب سے وزیر اعظم کا شاندار استقبال کیا، وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال، صوبہ جیانگ کی قیادت سے اظہار تشکر، ایکس پر اپنے بیان میں کہا صوبہ جیانگ کے قیادت کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں، صدر شی جن پنگ اور چینی قیادت سے ملاقات کا منتظر ہوں، شہباز شریف سی بزنس فورم میں شریک ہوں گے، معروف چینی کمپنیوں کے سی ای او سے ملاقاتیں شیڈول، وزیر اعظم چینی کمپنی علی بابا کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کریں گے۔ انمول پنکی معاشرے میں زہر بیچ رہی تھی، لوگوں کو منشیات جیسی لعنت سے بچانا ہے، سندھ میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا حیدرآباد میں تقریب سے خطاب، کہا منشیات استعمال کرنے والوں کی جعلی لسٹیں سوشل میڈیا پر زیر گردش ہیں، پولیس تحقیقات کر رہی ہے، سندھ حکومت نے بڑے پروجیکٹ دیے ہیں، پیپلز پارٹی 21 لاکھ گھر تعمیر کر کے دے رہی ہے، خواتین کو کسی سفارش کے بغیر میرٹ پر پنک اسکوٹیز دی جا رہی ہیں۔ عید الاضحیٰ پر پنجاب میں صفائی کے بھرپور انتظامات کا پلان تیار، گلی محلوں میں آلائشیں پھینکنے والوں پر 50,000 روپے جرمانے کی منظوری، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، ہر شہر میں ڈرین، کینال اور دیگر مقامات کی خصوصی صفائی اور نگرانی کی ہدایت، ممنوع مقامات پر باقیات اور آلائشیں پھینکنے کی روک تھام اور نگرانی کے لیے ویجیلنس اسکواڈ قائم، مریم نواز نے کہا اعلیٰ صفائی پر انعام اور ستائش ہوگی، شکایات پر سزا ہوگی، شکایات کے ازالے کے لیے 11 مختلف سورس سے معلومات حاصل کرنے کا نظام قائم، عید کے تیسرے روز تمام کلیکشن پوائنٹ اور ڈسپوزل کلیئر کرنے کی ہدایت۔